نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستان محترم، الحمدللہ آج 11ویں شریف بھی ہے اور 12ویں شریف بھی ہے۔ 11ویں شریف تو تاریخ کے حساب سے ہے اور 12ویں شریف دن کے حساب سے ہے۔ آج پیر شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنم دن ہے اور 11 تاریخ ہے، تو اس طرح سے 11ویں شریف بھی ہے اور 12ویں شریف بھی ہے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ماشاءاللہ ہر طرف سے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں۔ خوب ثواب کمائیے اور بزرگان دین کو یاد کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے، آخرت کا سامان کیجیے۔ آپ کو میں نے شروع میں ہی بتایا تھا، پہلے روزے کو ہی، کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے روزے کو رمضان کی پہلی تاریخ کو آپ دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ماں کا دودھ نہیں پیا۔ ماں کا دودھ زندگی کے پہلے دن سے ہی آپ نے شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور قرآن کی محبت تو آپ نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا والوں کو دکھا دی۔ قرآن کی تعلیم کی اہمیت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سمجھائی کہ ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں اور قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا، قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اور آپ لوگوں نے بار بار یہ واقعہ غوث پاک کی یہ کہانی سنی ہے کہ جب آپ مدرسے میں داخل ہوئے، جب آپ کا ایڈمیشن کروایا گیا، استاد محترم نے کہا بہت بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سرکار غوث اعظم پڑھتے گئے اور نان اسٹاپ آپ نے 15 پارے بغیر دیکھے پڑھ دیے۔ آپ کو استاد محترم نے پوچھا بیٹا تمہارے گھر والے تو بولتے ہیں کہ آج تمہاری شکشا کا آرمبھ ہو رہا ہے، آج تمہاری پڑھائی کا شروعات اسٹارٹنگ ہو رہی ہے۔ غوث پاک نے فرمایا یہ پارے میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں آ دیے، تو کم سے کم ہم ماں کے پیٹ میں نہیں تو ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد، ہوش سنبھالنے کے بعد قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیں۔ بغیر قرآن پاک سیکھے غوث پاک کی محبت کا دم بھرنا یہ جھوٹا دعویٰ ہے، اس دعوے میں کوئی دم نہیں ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، میں بار بار آپ سے سمجھا رہا ہوں، آپ کا دماغ چیک کر رہا ہوں کہ خالی نعروں سے کام چلنے والا ہے نہیں۔ سچے پکے حسینی اور سچے پکے قادری بن جائیے، اور امام حسین کی قرآن پاک سے محبت تو اس کی کوئی مثال ہی نہیں دے سکتا۔ سر کٹ گیا امام حسین کا کربلا میں، یزیدیوں نے سر کاٹ لیا، مگر ہے کوئی طاقت ایسی جو امام حسین کو قرآن سے جدا کر دے؟ نیزے پہ سر ہے، پھر بھی امام حسین قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ ہم قرآن پاک کو چھوڑ کر کون سے منہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حسین پاک کے ماننے والے ہیں؟ کون سے منہ سے کہیں گے؟ قرآن پاک پڑھیں گے نہیں، اور ہم یہ بات کون سے منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ امام حسین کے ماننے والے ہیں؟ تو دوستو، جھوٹے دعووں سے، جھوٹی محبت سے، اس فریب سے باہر نکلیے اور حقیقت کی دنیا میں آئیے، کیونکہ مرنے کے بعد حقیقت سے ہمیں سامنا کرنا ہوگا۔ نامۂ اعمال ہمارے تیار ہو رہے ہیں، ہمارے تمہارے سب کے ریکارڈ تیار ہو رہے ہیں، فائلیں تیار ہو رہی ہیں، ڈاکومنٹس تیار ہو رہے ہیں، اور یہ ڈاکومنٹس، یہ فائلیں ہمارے ہاتھ میں ہوں گے اور ہمیں سنانا پڑے گی، تو وہاں ہم تم کو حقیقت سے سامنا کرنا پڑے گا، حقیقت سے، ریئلٹی سے سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرے دوستو سچے پکے بنو، خالی نام کے، لباس کے اس سے کام چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا لباس، ہماری صورتیں نہیں دیکھے گا، وہ ہمارے عمل دیکھے گا۔ عمل میں آئیے، اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالیے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، رمضان میں نمازیں پڑھنی نہیں، ہر وقت ہر گھڑی ہم کو جو ہے وہ اچھے کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں سنو، غوث اعظم متقی ہر آن میں،
متقی مطلب پرہیزگار۔ غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں۔ غوث اعظم متقی ہر آن میں، ایسا نہیں غوث پاک نے ہر آن میں متقی رہے، ہر جگہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، جنگلوں میں ہے پھر بھی اللہ ہی اللہ کی یاد ہے۔ اور دوستو اللہ اللہ کی یاد ہمیں دنیا میں بھی آگے بڑھاتی ہے اور آخرت میں بھی ہمیں آگے بڑھاتی ہے۔ یاد رکھیے ہمیں ہر وقت، چاہے رمضان ہو، چاہے شوال ہو، چاہے محرم ہو، بقرہ عید ہو، کوئی سی بھی عید ہو، کوئی سا زمانہ ہو، ہمیں ہر حال میں نمازی رہنا ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ بن کے زندگی گزارنی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کیا فرماتے ہیں کہ جب بچہ، بعد میں آپ کو حدیث پاک سناؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ آپ کا 7 برس کا ہو جائے تو اس کو دین سکھائیے، نمازیں سکھائیے، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو اسے نمازیں پڑھوائیے، اور نہ پڑھے تو پھر اس کو آپ ہلکی پھلکی سزا دے سکتے ہیں، یعنی نماز مار کے پڑھوائیں۔ تو یہ کرنے کے لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ بچہ جب آنکھ کھولے تو ماں باپ کو سب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے، مصلی بچھاتے ہوئے دیکھے، تسبیحاں چلاتے ہوئے دیکھے، قرآن پاک پڑھتا ہوا دیکھے، وضو بناتا دیکھے، کسی کو بچہ رکوع میں دیکھے، کسی کو بچہ سجدے میں دیکھے، کسی کو بچہ تحیات میں دیکھے، تو دوستو میں لکھ کر دیتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو نماز سکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، وہ دیکھ دیکھ کر ہی سیکھ جائیں گے۔ آج ہمارے بچے دیکھ دیکھ کر موبائل کتنا تیز چلاتے ہیں، بولو بالکل زندہ مثال ہے کہ نہیں ہے، گھر گھر کی مثال ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے بچے ہمیں دیکھ دیکھ کر موبائل ہم سے تیز چلاتے ہیں، تو اگر ہمارے بچے ہمیں قرآن شریف پڑھتا ہوا دیکھیں، ہمارے بچے ہمیں نماز پڑھتا ہوا دیکھیں، ہمارے بچے ہمیں تسبیح پڑھتا ہوا دیکھیں، تو کیا نہیں سیکھیں گے؟ سب کچھ سیکھ جائیں گے۔ اور یاد رکھیے جن جن کے گھروں میں بچے ہیں، سحری کے وقت بچے، دودھ پیتے بچے ہر حال میں اٹھ جاتے ہیں، یہ فطرت ہے، یہ نیچر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا فرمایا۔ سحری کے وقت دودھ پیتے بچے کو آنکھ کھل جاتی ہے، مگر ہوتا کیا ہے، ماں باپ تو اٹھتے نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو تھپکی دے دے کے تھپکی دے دے کے تھپکی دے دے کے ان کو سلا دیتے ہیں۔ یہ بچوں کو نہیں سلا رہے ہیں، یاد رکھیے، وہ ماں اور وہ باپ جو بچے فجر کے ٹائم اٹھے ان کو سلایا، بچوں کو نہیں سلایا، ہمیشہ کے لیے ان کی قسمتوں کو سلا دیا، ان کے نصیبوں کو سلا دیا۔ جناب علی فجر کے وقت ہر چیز کا رزق بڑھتا ہے، یہ جو اس وقت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ رزق بٹنے کا وقت ہے، ہر چیز کا رزق، عقل کا رزق، قسمت کا رزق، دولت کا رزق، خوشی کا رزق، صحت کا رزق، گنتے چلے جائیے، ہر چیز کا رزق فجر کے وقت بڑھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا مائنڈ سیٹ بنایا تھا وہ اسی حساب سے رب کائنات نے ہمیں بنایا تھا کہ ہم سب فجر کے وقت اٹھیں، ہم اٹھتے تھے، مگر ہمارے ماں باپ نے ہم کو تھپکی دے دے کے تھپکی دے دے کے، جو تقسیم کا ٹائم تھا، ہر چیز بٹنے کا ٹائم تھا، ہمیں سلا دیا اور خود بھی سو گئے اور ہمیں بھی سلایا۔ تو دوستو ہر ایک اب اس بات کو یاد رکھیں، خود بھی فجر میں اٹھیے، اپنے بچوں کو بھی فجر میں اٹھائیے، کیونکہ تمام ولیوں کی بات کرتا ہوں اور ولیوں سے اوپر کیا کہتے ہیں ہٹ کے آئیے، دنیا کا کوئی بھی بندہ، میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں، دنیا کا کوئی بھی کامیاب بندہ، کوئی بھی سفل بندہ ایسا نہیں مل سکتا جو کہ فجر کے وقت جاگتا نہ ہو۔ آپ سرچ شروع کر دیجئے، میں آپ کو 1 سال کا 1 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں، آپ مجھے ایک بندہ ایسا بتائیے جس نے دنیا میں کامیابی حاصل کی ہو اور وہ فجر کے وقت سوتا ہو۔ کوئی بھی آپ کو ایسا انسان نہیں ملے گا جو دنیا میں یا دین میں کامیاب ہو اور وہ فجر کے وقت اٹھتا ہو۔ سورج ان کو نہیں اٹھاتا ہے، بلکہ یہ لوگ سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ عادت اپنی زندگی میں ڈال دیجئے، فجر کی نماز پڑھیے۔ حدیث شریف میں ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اسلام کا جھنڈا، اور جو فجر میں نہیں اٹھتا ہے تو شیطان کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔
دوستو یہ مہینہ ہماری بیسٹ ٹریننگ کا ہے. اس مہینے میں اگر ہم نہیں سدھرے تو کب سدھریں؟ حدیث شریف میں بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان برباد ہو جائے جو رمضان میں اپنے آپ کو اپنے رب سے معاف نہ کروا لے. یعنی جو رمضان میں نہ سدھرے وہ پھر نہیں سدھر پائے. یہ ہماری ٹائم مینجمنٹ کا میرے دوستو، ٹائم کی سیٹنگ، سحری، افطاری، یہ سب ٹائم مینجمنٹ ہے. ٹائم کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ آپ نے کتنی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، کتنے لوگوں نے کانفرنس میں ویبینار میں گئے ہوں گے کہ ٹائم مینجمنٹ پورے کورس کروائے جا رہے ہیں اس کے. یہ نمازوں کا ٹائم، یہ سحری کا ٹائم، یہ افطاری کا ٹائم، ایک ایک منٹ کی سیٹنگ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو کیسے یوز کریں، ہم اپنے وقت کو کیسے استعمال کریں. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 10-11 سال کا بچہ ہو جائے اسے روزہ رکھوائیے اگر اس کے روزہ رکھنے کی اس کے اندر طاقت ہے. 10-12 سال کا بچہ ہے آپ اس کو روزہ رکھوائیے. اگر نہ رکھ سکے تو دوسری بات ہے، پھر بالغ ہونے کے بعد رکھوائیے. تو جب ہمارا بچہ بچپن سے روزہ رکھنا شروع کر دے گا تو انشاءاللہ آخری دم تک. کچھ لوگ کہتے ہیں ارے ابھی تو چھوٹا سا بچہ ہے، گر جائے گا، کملا جائے گا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کے پہلے دن میں روزہ رکھا. آپ کہیں گے وہ تو غوث پاک تھے. ایک تو سنیوں میں ہم نے یہ بڑی پریشانی، کوئی بات ہوتی ہے ارے وہ تو کرامت ہے، وہ تو ان کی کرامت ہے. ارے بھائی صاحب کرامت بھی ہے مگر محنت دیکھیے. ہم محنت سے بچنے کے لیے، عمل سے بچنے کے لیے کہتے ہیں یہ تو ان کی کرامت ہے، یہ تو ان کی کرامت ہے. ارے سرکار امام حسین کربلا کے میدان میں تپتے میدان میں گئے، دین کے لیے کتنی قربانیاں پیش کریں. بغیر قربانی کے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بغیر سیکریفائز کے. ہر کامیابی سیکریفائز چاہتی ہے، ہر کامیابی قربانی چاہتی ہے، ہر سفلتا ولیدان چاہتی ہے. جب تک ولیدان دو گے نہیں، جب تک سیکریفائز کرو گے نہیں، جب تک قربانی نہیں دو گے، ٹائم کی قربانی، خوشیوں کی قربانی. میرے دوستو آپ بڑے بڑے IAS ادھیکاریوں کے انٹرویو پڑھیے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی چیزوں کو انہوں نے قربان کیا ہے. گھروں کی شادیوں کو چھوڑ دیا، گھروں کی لوگوں کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیا، جو وہ کام کرتے تھے، جو وہ کھاتے تھے وہ کھانا چھوڑ دیا. جب تک ان کو کامیابی مل نہیں گئی تب تک وہ بے چین و بے قرار رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیجئے، فاتح ہو جائے گی. اور رجیم مانے آتا ہے مردود، ریجیکٹیڈ، سمجھے، جس کو بھگا دیا گیا ہو، نکال دیا گیا ہو.